أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں اور طویل آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس میں یلہہم جو استعمال ہوا یہ الہاہو سے ہے، جس کا مطلب ہے غافل بنا دینا۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کافروں پر حجت پوری ہو گئی ہے اور یہ قابل ہدایت نہیں ہیں۔ انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ دنیا کی لذتوں میں مگن رہیں، یہ کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ مال و متاع، جاہ و سلطنت و لمبی زندگی جیسی آرزوؤں نے انہیں غافل بنا دیا ہے۔ ان کافروں کی دو باتوں کا ذکر ہے، خواہشات میں مگن اور لمبی آرزوئیں، جو خدا فراموش قوموں کی خاصیتیں ہیں۔ جو فرد یا قوم ناز و نعمتوں میں مگن ہوتی ہیں وہ خدا و آخرت سے غافل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہم مسلم معاشروں کے خوشحال افراد اور مغربی اقوام میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسری امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ مزید فرمایا مولا نے، تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جتنا اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو بڑھاتا جاتا ہے اتنا ہی بدعمل ہو کر گناہ کرتا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی آرزوؤں کے بڑھانے کے بجائے موت کی طرف دیکھ لیا کرتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ اس کی موت بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگتی لپکتی چلی آ رہی ہے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ دنیا طلبی کے متعلق کسی کام کو کرنا پسند نہ کرتا۔ آیت کا مقصد یہ ہے، علامہ تھانوی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان منکر احمق دنیا پرستوں کو ان کے حال پر رہنے دیجیے تاکہ وہ خوب کھا پی کر چین اڑا لیں۔ ان کی لمبی لمبی امیدیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، پھر مرتے ہی ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ غرض دنیا میں جو ان کو جلدی سزا نہیں ملتی تو یہ صرف اس لیے ہے کہ نمبر 1 خدا نے امتحان لینے کی خاطر ان کو مہلت عمل و اصلاح دے رکھی ہے۔ نمبر 2 کیونکہ سزا کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ خدا کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار تمام کافر بستیوں کے ساتھ رہا ہے، ان کو بھی خدا نے سائے حال کی مہلت دی تھی، پھر اتمام حجت کے بعد جب سزا کا وقت آیا تو مثالی سزائیں دی گئیں۔ اسی لیے خدا کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ کسی امت کو ایک معین وقت تک اصلاح حال کے لیے وقت ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح جب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے پھر ان کا وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو سزا دینا شروع اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے فوری سزا نہ ملنا ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، صرف خدا کے اس اصول مہلت کی وجہ سے فی الحال یہ لوگ سزا سے بچے ہوئے ہیں۔ اور وفا کے نزدیک
لمبی لمبی آرزوؤں کو دل میں جگہ دینا اتنا ہی خطرناک ہے جیسے کوئی سانپ کبوتر خانے میں گھس جائے۔ لمبی لمبی تمناؤں کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت طویل زندگی کی تمنا کرے اور یہ خواہش کرے کہ اس کی تمام آرزوئیں دنیا ہی میں پوری ہو جائیں، چاہے وہ آرزوئیں اچھی ہوں یا بری ہوں۔ روح البیان تفسیر جو ہے اس میں لکھا ہے کہ انسان خدا کی اطاعت میں سستی کرنے لگتا ہے اور ان کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ اس طرح استغفار و یاد آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے، ذکر موت کو بالکل سننا، سوچنا، سمجھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے جمع کرنے اور حفظ کرنے میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اسے دین، قرآن، اطاعت، آخرت کچھ یاد نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچائے اور دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔